عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواہ مسلم. اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں جہاد کے بارے میں کبھی سوچا، کبھی اس کی تمنا نہیں کی دل کے اندر، تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا. نفاق بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے. نفاق کی ایک صفت پر وہ آدمی مرا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی بھاری وعید ہے. لہٰذا ہمیں اس حدیث پر اچھی طرح غور کرنا ہے. دیکھو، اس میں دو باتوں کی نفی پر ایسی بری موت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بری موت ہماری نہ آوے، تو ان دو باتوں میں سے ایک بات کم سے کم ہم کر لیں گے تو یہ بری موت سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اور وہ دوسری جو بات ہے کہ جہاد کے بارے میں آدمی دل میں تمنا کرے، شوق رکھے، تو یہ اتنا بھی کافی ہے. نفاق کی صفت پر اس کی موت نہیں آئے گی، اتنا بھی اگر کر لیا تو کافی ہے. اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی ایسی زندگی جس میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود نہ تو کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کی نوبت آئی، یعنی وہ جہاد میں کبھی بھی نکلا نہیں، اور نہ دل میں جہاد کا شوق اور اس کی تمنا ہوئی، تو یہ منافقوں کی زندگی ہے. اور جو اسی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا. اتنی بھاری وعید ہے. اس وعید سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دوسری بات کا اہتمام اپنے اندر کرنا ہے، اپنے دل میں اس کی تمنا، اس کا شوق رکھنا ہے کہ جب کبھی اس کا موقع آئے گا تو میں اس میں جو ہے آگے بڑھ کر کے حصہ لوں گا. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یہ دعا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر کے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. تو یہ مقبول دعا بخاری شریف میں آئی ہے. اس دعا کو مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی چاہتا ہے، دل سے تمنا کرتا ہے کہ اس کو شہادت کی موت ملے، تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دل میں ایسا ارادہ رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی بھی موقع آئے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیونکہ حدیث کو دوبارہ پڑھتا ہوں علماء کے لیے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اپنے دل میں اس جہاد کے بارے میں سوچا اور اس کی تمنا بھی نہیں کی، تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا۔ اس کی تشریح دوبارہ سنیے، یعنی ایسی زندگی کہ جس میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود نہ کبھی راہ خدا میں جہاد کی نوبت آوے اور نہ دل میں اس کا شوق اور اس کی تمنا ہو، یہ منافقوں کی زندگی ہے، اور جو اسی حال میں اس دنیا سے جائے گا وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ لہذا اس بری موت سے بچنے کے لیے یہ دوسری بات ہم اپنے دل میں رکھیں، جہاد کا شوق اور تمنا رکھیں کہ ایسا جب بھی موقع آئے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ایسا کم سے کم دل میں تمنا تو ہو، کچھ سوچ تو ہو دل میں۔ اس کی کوئی سوچ ہی نہیں، کبھی اس کو سوچا ہی نہیں، اس کا شوق کیا، اس کی تمنا ہی نہیں کی کبھی، تو پھر ایک بہت بری موت ہوگی ایسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، یہ خواہ مخواہ کی دھمکی نہیں ہے، حقیقی ہے، وعید ہے یہ۔ اب آگے دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، جو عام طور پر لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، جس کی بنا پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں امت کو تسلی دی ہے کہ ایسے وسوسوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے تم اس کی وجہ سے پریشان مت ہونا۔ یہ خلاصہ ہے ان حدیثوں کا جو آگے میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان حدیثوں کے الفاظ میں بھی نور ہے، اس لیے عربی الفاظ بھی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ اردو میں کروں گا، اس کی تشریح جو ہے وہ بھی سناؤں گا۔ آپ غور سے سنیے، جن کو بھی یہ وسوسے پیش آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دوا ہے، یہ بہت بڑی تسلی کی باتیں ہیں۔ جن کو ایسا وسوسہ نہ آتا ہو ان کے لیے، ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کو آتا ہو اس کے لیے تو یہ بہت بڑی تسلی کا نسخہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان برے خیالات کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، جب تک ان برے خیالات پر عمل نہ ہو۔ ہاں، اس پر عمل کر دے گا تو پھر پکڑ ہوگی، جب تک ان برے خیالات پر عمل نہ کرے اور زبان سے نہ کہے۔ اگر ان برے خیالات کو زبان سے ادا کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی، اس کے مطابق عمل کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی، لیکن زبان سے اس کو بولتا نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، صرف دل کے اندر وہ برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس پر کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، آئندہ قیامت کے دن کہ جو ہے اس پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بتایا ہے اس حدیث میں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اب اس کی تشریح سنیے،
انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات اور اعتراضات بھی دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ منکرانہ یعنی انکار کے انداز کے، ملحدانہ یعنی بالکل جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ایسے برے سوالات اور اعتراضات اس دل و دماغ میں آتے ہیں تو اس کی بنا پر آدمی پریشان ہوتا ہے، مومن بندہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ خیالات اور وساوس جب تک صرف خیالات اور وساوس ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہی خیالات، خطرات و وساوس کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قول، اس شخص کے زبان سے یہ بات نکلے یا عمل بن جاوے تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ اپنے عمل میں اس کو لے آئے گا یا زبان سے اس کو بولے گا تو پکڑ ہوگی۔ اور زبان سے کیوں بولے؟ اپنے اختیار میں ہے زبان سے کیوں بولے ایسی بات کو؟ تو دل میں ایسے خیالات شیطان ڈالتا ہے تو اس کی بنا پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تسلی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کو اپنی زبان سے نکالوں، وہ برے خیالات اپنی زبان سے بتلاؤں، اس کے مقابلے میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اتنے وہ برے خیالات ہوتے ہیں، میں کیسے اس کو اپنی زبان سے ادا کروں؟ میں اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، ایسے برے خیالات مجھے آتے ہیں۔ ایسا اپنا حال صحابی نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ تشریح میں اس کا مطلب بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، تم اس کی وجہ سے غمگین ہو، فکر مند ہو، یہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہاری جو حالت ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے فضل و کرم نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کو قبول کرنے سے بچا لیا ہے۔ ان برے خیالات کو قبول کرنے سے تمہارے دل کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ ان برے خیالات کو تمہارے دل نے قبول نہیں کیا، اس کو برا سمجھتا ہے تمہارا دل کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، اتنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں اس کو زبان سے اب بتاؤں۔ تو تمہارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، ان برے خیالات کو تمہارا دل اس کو بہت برا سمجھ رہا ہے، تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وسوسہ ہی تک رہا، یہ برے خیالات ایک خیال ہی کے درجے میں رہا، کوئی جو ہے آگے نہیں بڑھا، زبان سے اس کو آپ نے ادا نہیں کیا، اپنے عمل میں اس کو لائے نہیں، تو یہ تو جو ہے کوئی اس پہ پکڑ کی بات تو ہے نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے دل نے ان برے خیالات کو اپنایا نہیں، قبول نہیں کیا، اس کو برا سمجھا ہے۔ واہ رے واہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انداز سے تسلی دے رہے ہیں اس صحابی کو۔ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، رد امرہ الی الوسوسہ۔ واہ رے واہ، کیسے الفاظ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے الفاظ کیسے ہیں۔ دیکھو امت کو اس کی ضرورت تھی، جو چیز صحابہ کو پیش آئی اور اس کا آپ نے جواب دیا، وہ آگے جا کر امت کو اس کی ضرورت تھی
اس لیے ایسی حدیثوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دیا محدثین کے ذریعے سے، اور ان حدیثوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے والے بھی پیدا کر دیے، آسان انداز میں اس کا مطلب سمجھانے والے علماء پیدا کر دیے، اور ان کی کتابیں چھپ کر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، اور ہم آپ کو اس میں سے دیکھ کر کے پکی باتیں، ٹھوس باتیں سنا رہے ہیں، کچی باتیں نہیں، یہاں سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کوئی خواہ مخواہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقی باتیں ہیں جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے، اور یہ نسخہ پوری امت کے لیے ہے۔ ایک تیسری حدیث سنیے وسوسہ ہی کے سلسلے میں، عنوان ان حدیثوں کا کیا قائم کیا ہے کہ وسوسے ایمان کے خلاف نہیں ہے، وسوسوں کا آنا یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ شیطان برے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے ایسے خیالات کے اوپر۔ برے خیالات ایک تو آدمی لاتا نہیں ہے، آتے ہیں یہ، اور شیطان وہ لاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے برے خیالات آدمی خود لائے گا تو پھر اس کو برا تھوڑی سمجھے گا، یہ برا سمجھنا اس کا مطلب یہ کہ خود لاتا نہیں ہے، وہ شیطان لاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو بھائی، ارے وہ تو شیطان اپنا کام کرے گا، تم اس سے پریشان مت ہو، ورنہ وہ شیطان کو خوشی کا موقع ملے گا کہ میرا بار چل گیا اور اس نے اثر لے لیا، غمگین ہو گیا، تو یہ کیوں ہم غمگین ہو اس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی حالت ہے۔ تیسری حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال اوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان رواہ مسلم۔ اوہو، وہاں تو ابھی جو حدیث سنا ہے اس میں ایک آدمی کی بات تھی، اور اس حدیث میں بہت سے صحابہ نے یہ سوال پوچھا ہے، یہی سوال بہت سے صحابہ نے پوچھا ہے۔ جو صحابہ کیسے نیک تھے، تو جو بھی آدمی نیک ہوگا اس کو ایسے وسوسے لا کر شیطان پریشان کرے گا، پاکی ناپاکی کے مسئلے میں یا تو اس کو الجھائے گا، یا جو ہے ایمانیات کے بارے میں اس کو برے خیالات میں ڈال کر کے الجھائے گا، پریشان کرے گا، تاکہ اس کا دل نماز میں نہ لگے۔ تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، یہ وساوس کا علاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا، پوچھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ کیسے ہم اس کو اپنی زبان سے آپ کو بتاویں، ایسے برے خیالات ہم کو آتے ہیں۔ یہ کئی صحابہ نے اپنا یہ حال پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یہی حال ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے، یہ تو خالص ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب سنو، مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت کہ وہ دین و شریعت کے خلاف وساوس سے اتنا گھبراوے اور ان کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو بہت بھاری معلوم ہو، تو یہ تو خالص ایمانی کیفیت ہے، یہ تو اس کے اندر ایمان ہونے کی نشانی ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس لیے اس کو یہ خیالات برے لگتے ہیں۔ تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمارے اندر رکھا ہے، ایمان گیا نہیں، ایمان ہے، اسی لیے تو یہ برے لگتے ہیں۔ واہ رے واہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیطان کی باتوں پر پانی پھیر دیا۔ شیطان کسی طرح سے پریشان کرنا چاہتا تھا، اس کی باتوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا۔ اب ایک جو ہے 3 حدیثیں سنائی، چوتھی حدیث وسوسے کے بارے میں اور سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم۔ دیکھو یہاں شیطان کا ایک حال بتلایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں شیطان کیا کیا کس کس طریقے سے آتا ہے، تو بتلاتے ہیں یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، مثلا اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا، تو پھر آدمی بولتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ اتنی بڑی زمین کس نے بنائی، آدمی کہتا ہے اللہ نے، ایمان والا ہے اللہ نے بنائی۔ اتنا بڑا سورج کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ سب باتوں کا جواب اللہ نے بنایا یہ دیتا جاتا ہے، تو پھر شیطان کیا سوال اندر پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کو کس نے بنایا، ایسا سوال کروا دیتا ہے شیطان۔ یہ دل میں سوال ڈالتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو پھر کس نے پیدا کیا۔ تو ایسا سوال جب دل میں آوے تو کیا کرنا چاہیے اس وقت، فلیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لے کہ اے اللہ مجھے ایسے خیال سے میرے دل کو بچا لیجئے، مجھ کو ایسے برے سوال سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آدمی اپنے آپ کو داخل کر دے گا تو شیطان کی چلے گی پھر۔ فلیستعذ باللہ ولینتہی، اور آگے سوچنا بند کر دے۔ اس طرح کے یہ سوالات جو ہیں بیکار ہے، بوگس ہے، اس میں اپنے دماغ کو نہ لگاوے۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وسوسے اور سوالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاہلانہ اور احمقانہ سوال ڈالے، بالکل جاہلانہ یہ سوال ہے، بے وقوفی والا سوال ہے، ایسا سوال ڈالے تو اس کا سیدھا اور آسان علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شیطان نے ایسا برا سوال ڈالا ہے، بے وقوفی والا سوال، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو داخل کر دے۔ اے اللہ میری حفاظت فرمائی شیطان کے شر سے، اے اللہ شیطان کے شر سے میری حفاظت فرمائی، ایسا اللہ تعالیٰ سے کہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ یہی تو ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور خیال کو اس طرف سے پھیر لے، یعنی جو سوچ رہا ہے غلط سوال جو پیدا ہوا ہے وہاں سے اپنے دماغ کو ہٹا لے، یعنی اس مسئلے کو قابل توجہ اور لائق غور ہی نہ سمجھے کہ تو کچھ سوال سے آپ بوگس جو ہے آؤ بے وقوفی جواب کو سوال سے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، کیسی بات کرتا ہے تو، یہ تو غور کرنے کے لائق ہے ہی نہیں یہ سوال۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ جب اس ہستی کا نام ہے، اللہ جب اس ہستی کا نام ہے جس کا وجود اس کی ذاتی صفت ہے، اس کا موجود ہونا یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور جو تمام موجودات کو وجود بخشنے والا ہے، تمام جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا سوال بالکل بے وقوفی کا سوال ہے، بے وقوف آدمی کے دل میں ایسا سوال آ سکتا ہے، ایسی چیزوں میں کیوں اپنے آپ دماغ کو لگاؤں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو اس سے ہٹا کر کے دوسری چیزیں، اچھی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں سوچنے لگ جاوے۔
ایک اور حدیث سن لیجو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوں و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا. بیکار قسم کے سوالات لوگوں کے اندر چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بے وقوفی کا سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. بس جس کو ایسا سوال اس کے دل میں آوے تو وہ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے. یہ بات آمنت باللہ ورسولہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب سنو. مطلب یہ ہے کہ مومن کا رویہ طریقہ ان سوالات اور وساوس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے آدمی سے، اگر کسی آدمی نے ایسا سوال کیا ہے تو اس آدمی سے، یا وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، اگر شیطان نے ایسا خیال ڈالا ہے تو شیطان سے کہے، یا اپنے نفس سے صاف طور پر کہہ دے. اب نفس کی طرف سے سوالات آئے ہیں تو اپنے نفس کو صاف طور پر کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے مل چکی ہے، اس لیے میرے لیے یہ سوال بالکل قابل غور نہیں. جس طرح کسی آنکھوں والے کے لیے یہ سوال قابل غور نہیں کہ سورج میں روشنی ہے یا نہیں. آنکھوں والا اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہے سورج میں روشنی ہے، تو اس کے لیے کوئی سوال قابل غور ہے کہ سورج میں روشنی ہے کہ نہیں، ایسا کوئی سوال قابل غور ہی نہیں ہے، بیکار سوال ہے. تو اسی طرح سے جب مجھے ایمان کی روشنی مل گئی ہے، اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے مل گئی ہے، تو میرے سامنے یہ سوال بیکار ہے، بوگس سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جا نفس کو ایسا کہہ دے، بھاگ یہاں سے، شیطان کو اس طرح سے بھگا دے. شیطان کبھی سوال ڈالتا ہے، کبھی نفس ڈالتا ہے، کبھی جو ہے کوئی انسان ایسا سوال کرتا ہے، تو ایسے سوال کو اس طریقے سے کاٹ دینا چاہیے. یہ وساوس کا علاج میں نے بتایا ان احادیث کے ذریعے سے. اب آگے وقت ہے اس لیے جو ہے 2 حدیثیں اور سناتا ہوں جس میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ، ایمان اور اسلام کا نچوڑ، ایمان اور اسلام کی پورا کا پورا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے. چھوٹے سے الفاظ ہے، مختصر الفاظ ہے، لیکن اس کے اندر پورا ایمان اور اسلام کا خلاصہ آ جاتا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو بہت ہی جامع بات ہو، یعنی تھوڑے سے الفاظ ہو لیکن اس میں پوری بات آ جاوے. ایسی کوئی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے. ایسی وہ پوری بات ہو، چھوٹی بات ہو لیکن پوری وہ بات ہو. آپ ایسی کوئی بات مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے. کیسے سوال کرتے تھے صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قل، کہو، آمنت باللہ ثم استقم. ایک لفظ ہے آمنت باللہ، اتنا زبان سے بولو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر جمے رہو. استقیم کے معنی اس کے اوپر جمے رہو، مستقیم رہو. استقامت بہت بڑی چیز ہے. کبھی آدمی ڈاوا ڈول نہ ہو، کبھی ادھر ادھر نہ ہو، اس ایمان کے اوپر آدمی جمع رہے موت تک، تو کام بن گیا کہ نہیں؟ اور کیا چاہیے؟ ایمان اور اس کے اوپر استقامت، یہ 2 چیزیں جب آدمی کو حاصل ہو گئی تو پورا ایمان اور اسلام کا خلاصہ آ گیا کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود اور رب مان کر اپنے کو بس اس کا بندہ بنا دو.
اور پھر اس ایمان اور عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنا لو، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، بس یہی کافی ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کرنے کا ڈھنگ دیا تھا کہ وہ باتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی لیکن اس کے اندر معانی اتنے بھرے ہوتے تھے، گویا سمندر اس میں بھر دیا، اس کو کھولا جاوے تو بہت بڑی کتاب بن جاوے۔ ایسے ایسے کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمات میں سمندر بھر کر کے آپ اس کو پیش کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دو لفظوں میں اسلام کا پورا خلاصہ آ گیا ہے۔ ایمان باللہ اور اس پر استقامت ہی اسلام کی غرض و غایت بلکہ اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب تو کتاب کے بالکل شروع میں، اس کتاب کے شروع میں حدیث جبریل کے اندر پہلے بتا چکے ہیں، اس لیے اس کو یہاں دوبارہ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور استقامت کے معنی ہے بلا افراط و تفریط، یعنی بغیر کمی بیشی کے اور بغیر کجی اور انحراف کے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا جو سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے اس کے اوپر آدمی جمع رہے، پوری زندگی اس کے اوپر قائم رہے اور ہمیشہ اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتے رہنا۔ گویا تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات، کرنے کے اور بچنے کے احکامات، دونوں طرح کے احکامات ہیں، اس کے اوپر پورے طور سے آدمی ہمیشہ عمل کرتا رہے، اس کا نام ہے استقامت۔ اور ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ بندے کا کام اتنا ہی ہے کہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر اور اللہ کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرے، کرنے کے کام کرے اور نہ کرنے کے کام جو ہے اس سے بچے۔ اسی لیے بعض اکابر صوفیاء نے فرمایا ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، یعنی استقامت ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں کرامتیں ہو اس کے مقابلے میں استقامت بہتر ہے۔ استقامت کا مطلب ابھی بتایا، پورے دن پر اچھی طرح سے عمل کرنا، پورے دن پر اچھی طرح سے ہمیں موت تک عمل کرتے رہنا، یہ ہے استقامت۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہزاروں کرامتیں ہو جس سے لوگ اس کے معتقد ہو جاوے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن کر کے آدمی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے اعضاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو رکھتا ہے، پابند رکھتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس میں سب کچھ آ گیا۔ اللہ کا ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اسی میں پورا اسلام آ گیا۔ اسلام اور ایمان کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ بہرحال استقامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق لینے کے لیے ضرورت نہیں رہتی، پورا سبق اس میں آ گیا اور بس وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ انسان کی سعادت اور فلاح کو، انسان کی کامیابی کو ایمان باللہ اور استقامت ہی سے وابستہ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس پر جمے رہو تو تم تو کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کو اور دنیا میں بھی پوری کامیابی تم کو مل جائے گی۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں دیکھ لو کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ اس کا ترجمہ سنیے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں اور پھر وہ اس پر جمے رہے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا
اور نہ ان کو کسی طرح کا رنج اور غم ہوگا، اور وہ سب جنتی ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے، استقامت اور ایمان کا بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے احادیث میں، وہ قرآن ہی کو سامنے رکھ کر کے اس کا مطلب بتلاتے تھے، قرآن کی تشریح کرتے تھے، قرآن کو سمجھاتے تھے آسان الفاظ میں۔ احادیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح ہے۔ قرآن ذرا ایسا اللہ کا شاہی کلام ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کے ذمے کیا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو سمجھاوے، اس کا مطلب آسان کر کے سمجھاوے۔ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نامہ، قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ذکر، یعنی نصیحت نامہ۔ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتوں سے بھرا ہوا یہ کلام اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے آپ کی طرف اے نبی؟ تاکہ آپ اس کو آسان کر کے، اس کو کھول کر کے، واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو آپ نے احادیث مبارکہ میں اس کو آسان کر کے پیش کیا ہے، اس لیے احادیث کیا ہے؟ قرآن پاک کی شرح ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آئے ہوئے مطالب ہے قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن کا صحیح مطلب جو ڈالتے تھے اسی کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے اور عملی طور پر کر کے بتاتے تھے۔ صرف اتنا نہیں کہ زبان سے سمجھاتے ہو، عملی طور پر کر کے بھی بتاتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی کے اندر عملی طور پر وہ ایک نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سے تم زندگی گزارو، ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس طرح سے وضو کرو جیسے میں کرتا ہوں، اور اس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو جیسے میں گزارتا ہوں، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ تم اس طرح سے پیش آؤ جیسے میں پیش آتا ہوں۔ تو یہ ساری آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات اور آپ کی جو ہے معاشرت، ساری باتیں جو ہے آپ نے عملی طور پر کر کے امت کو بتائی ہے اور زبان سے بھی سمجھایا ہے۔ قرآن پاک کا مطلب ہے۔ چنانچہ جو محقق علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ عموماً قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ہی سے وہ نکال کر کے اس کو آپ پیش کرتے ہیں اور عمل کر کے بتاتے ہیں، اور آپ کے ہر ارشاد کا ماخذ قرآن پاک میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی آپ حدیث میں بات بتاتے ہیں تو اس کے دلیل یعنی اس کا ماخذ یعنی جہاں سے وہ لیا گیا ہے وہ قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب الصلاۃ کی جتنی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں نماز کے سلسلے کی، وہ ساری حدیثوں کو میں نے غور کیا تو اس کا ماخذ قرآن میں مجھے مل گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے قرآن میں اس کا ماخذ مل گیا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جاتا ہے۔ اب ایک حدیث کا موقع ہے، سن لیجئے۔ ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نام ہے نصیحت کا، عربی میں نصیحت کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، الدین النصیحہ، پورا دین کا نچوڑ آپ نے پیش کر دیا ایک لفظ میں، النصیحہ کے لفظ۔ اور النصیحہ کا یہ عربی لفظ ہے، ہم اردو میں جو نصیحت کہتے ہیں وہ اور ہے، اور یہ النصیحہ عربی کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم کس طرح سے ظاہر کیا ہے حضرت نے ترجمے میں
کہ دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا. خلوص اور وفاداری دو لفظ، خلوص بھی ہو اور وفاداری بھی ہو. وفاداری یعنی پورے اللہ تعالیٰ کے احکام پر آدمی دل سے پورا عمل کرے تو اس کو کہتے ہیں وفاداری. بھی یہ آدمی وفادار ہے. تو یہ وفاداری یعنی پوری طریقے سے دوسرے کی بات پر چلنا، اس کو وفاداری کہتے ہیں. تو دین نام کس کا ہے؟ خلوص کا اور وفاداری کا. ایک لفظ آپ نے تو کہا تھا، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کرنے میں دو لفظ بولنے پڑے، تب جا کر اس کا مفہوم ادا ہوا. دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا. اتنا آپ نے فرمایا تو صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ کس کی وفاداری، کس کے ساتھ خلوص برتنے کا. ہم لوگ چپ چاپ رہتے ہیں، بولتے نہیں، سوال ہم کو پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. صحابہ کو سوال پیدا ہوا کہ یہ وفاداری اور یہ خلوص کس کے ساتھ کرنے کا، یہ بتائیے ہم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ خلوص اور وفاداری، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری، اور مسلمانوں کے اندر جو پیشوا لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ذمہ دار، ان کی وفاداری اور ان کے ساتھ خلوص، اور عام مسلمان جتنے بھی ہیں مسلمان، ان سب کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا نام دین ہے. اب اس کا وفاداری کس کے ساتھ اور خلوص کس کے ساتھ، اس کو جب پوچھا صحابہ نے تو آپ نے اس کی تفصیل میں یہ اتنی 5 چیزیں بتائی. کتنی چیزیں بتائی؟ اللہ اور اس کی کتاب 2 اور اس کے رسول 3، اور مسلمانوں میں جو پیشوا اور سردار ہوتے ہیں، حکمران، مسلمان اگر اسلامی حکومت ہے تو مسلمان حکمران جو ہے وہ، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جو بھی مسلمان پیشوا جو ہوتے ہیں، مقتدا جو ہوتے ہیں، جن کی باتوں پر لوگ چلتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا کہ بھی مسلمانوں کے ذمہ دار ہے، یہ بڑے ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہے. تو ان کے ساتھ بھی خلوص اور ان کی بات کو ماننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی عزت کرنا. تو یہ جو اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خلوص اور خیرخواہی کا برتاؤ کرنا. اب یہ تو حدیث کا صرف الفاظ میں نے بتائے. اب اس کی تشریح میں 2 صفحے بھرے ہیں. اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے میں آپ کو سناتا ہوں. ایک کا مطلب الگ الگ جو سمجھایا ہے غور سے سنیے تشریح میں. یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے. جامع کلمات، ایسے کلمات کہ وہ مختصر ہے لیکن بہت زیادہ مضمون اس میں بھرا ہوا ہے. اس میں سے یہ حدیث بھی ہے. امام نووی یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم شریف کی شرح انہوں نے عربی میں لکھی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین کے تمام مقاصد کو یہ حدیث جامع ہے. دین کے تمام مقاصد اس حدیث کے اندر آ گئے، اور اس پر عمل کر لینا، اس حدیث پر عمل کر لینا گویا دین کے پورے منشا کو ادا کر دینا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے. کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو. اس حدیث کا مضمون اتنا جامع ہے کہ اس میں سارا دین آ جاتا ہے. یہ اتنے بڑے محدث لکھ رہے ہیں، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، یعنی یہ بات بہت مجمل ہے. اب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ میں سمجھانا چاہتے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے جو پیشوا ہوتے ہیں وہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کو دین بتلایا گیا ہے. اور یہی کل دین ہے، پورا کا پورا دین یہی ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جاوے اور ممکن حد تک اس کی معرفت حاصل کی جاوے، اللہ کو پہچانا جاوے.
اللہ پر ایمان لانا، یقین کرنا کہ اس کا وجود حق ہے، اور اس کو پہچاننا کہ وہ کیسے صفات و کمالات والا ہے، اور اس کے ساتھ انتہائی محبت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق، مالک اور محسن، ہر طرح کے ان کے احسانات، تو اس کے ساتھ محبت کی جاوے اور اس کی اطاعت اور عبادت کی جاوے، اس کا کہنا مانا جاوے، اس کی عبادت کی جاوے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاوے۔ ریاکاری یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی بچا جاوے، اور مالک و مقتدر جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور قدرت، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا جانتے ہوئے اس سے ڈرا جاوے۔ وہ ہر چیز کا مالک اور جو ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب چاہے جو چاہے کر دے، ایک آنن فانن پوری دنیا کو ختم کر دے، غرض پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ عبدیت کا حق ادا کیا جاوے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے ہونے کا حق ادا کیا جائے، پوری وفاداری اور اخلاص کے ساتھ، ذرا بھی اس میں ریاکاری نہ ہو۔ یہ ہوا اللہ کے ساتھ وفاداری کا مطلب، اللہ کے ساتھ خلوص کا مطلب۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جاوے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا حق کی عظمت ادا کیا جاوے، اس کی پوری تعظیم کی جاوے۔ بعض لوگ جو ہے مسجد میں کوئی آدمی جو ہے کرسی پر بیٹھا ہے، وہ اپنے عذر کی وجہ سے اس کے پاس قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ قرآن کی عظمت کے خلاف نہیں ہے؟ ارے مسجد اتنی ساری بھری ہے، خالی پڑی ہے، ادھر جا کر قرآن لے کر پڑھتا تو جو ہے قریب میں جا کر کیوں بیٹھا؟ قریب میں قرآن جو مسجد میں کرسی پر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے قرآن نیچے ہوگا، وہ اونچا ہوگا، تو اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی پہلے سے ادھر قرآن پڑھ رہا ہے نیچے بیٹھ کر کے، اب کوئی وہاں پر کرسی رکھی ہوئی اور کوئی آ کر کرسی پر بیٹھ جاوے، تو اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسری کرسی ہے اس پر بیٹھنا چاہیے، تاکہ قرآن کی عظمت اور اس کا ادب ہو۔ بہرحال یہ مختلف موقع ہوتے ہیں قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے اور ادب کرنے کے۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے، عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو سمجھایا۔ الہذا یعنی اسی پر اچھا، قرآن کے ساتھ وفاداری میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن کو سمجھا جاوے۔ صرف تلاوت کرنا اتنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اور چونکہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اس پر سمجھے گا تو اس پر عمل پھر کر سکے گا، اور پھر اس کو پھیلانا، دوسروں کو بتانا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے، بدگمانی سے منع کیا ہے، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، ایسا لوگوں کو سمجھانا، یہ سارے قرآن کے ساتھ وفاداری کے مطلب میں داخل ہے، قرآن کے ساتھ خلوص کے مطلب میں یہ بھی سب باتیں داخل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کا سچا رسول مانا جاوے، ان کی جو بھی بات وہ لے کر آئے وہ بالکل سچی باتیں ہیں، اللہ کے پیغام ہے، ایسے اس کو سچا مان کر کے اور اس کے اوپر عمل کیا جاوے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، ان کی تعلیمات، ان کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، اور دل و جان سے ان کی پیروی اور ان کی غلامی میں اپنی نجات سمجھے، تو کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور خلوص کا برتاؤ کیا۔ اور مسلمانوں میں جو پیشوا اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کی باتوں پر لوگ چلتے ہیں عام طور پر، تو ان کے ان رہنماؤں کے اور ان مسلمان حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جاوے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں دی ہے تو وہ جو کہے اس پر عمل کرے، وہ شریعت پر چلاتے ہیں۔ وہ رہنما ہمارے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کو شریعت کے چلانے والے ہوتے ہیں۔ جو جاہل ہو، جو شریعت کو جانتے نہ ہو، وہ کیا چلائیں گے؟ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو علماء ہے اور جو مفتیان کرام ہے، جو دین کو جانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، انہی کو پیشوا بنانا چاہیے،
انہی کی باتوں پر چلنا چاہیے، اور وہ تم کو اللہ کے احکامات پر چلائیں گے، وہ دین پر چلائیں گے، ان کے پاس دین ہے، دین کا علم ہے، اس لیے ان کی باتوں پر چلنا یہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، یہ ہے ان کی ساتھ وفاداری اور خلوص کا مطلب ہے۔ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ان کے ساتھ ہی آدمی بدگمانی کر دے گا تو کیسے پھر ان کی باتوں پر عمل کرے گا؟ اسی طرح اگر کوئی ان سے کوئی غلطی ہو جاوے، انسان ہے، کوئی غفلت ہو جاوے تو بہتر طریقے سے ان کی اصلاح کی درستی کی کوشش کی جاوے، بہتر طریقے سے ان کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اچھے مشوروں سے اچھے مشورے ان کو دیے جاوے، اور معروف کی حد تک ان کی بات مانی جاوے۔ معروف یعنی قرآن و حدیث کے مطابق وہ بات تم کو بتلاتے ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تو مسلمانوں میں جو پیشوا ہوتے ہیں ان کے اور ان رہنماؤں کی ساتھ خلوص کا مطلب بتایا۔ اب عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کا بھلا چاہنا، ان کی بھلائی ہم چاہنے والے ہو، اس کا پورا ہم خیال رکھیں، ان کا نفع اپنا نفع سمجھے، ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، اور جائز اور ممکن حد تک ان کی مدد کرے۔ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ میں ہمدردی بھی ہونی چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، جہاں تک جائز حد تک ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ الغرض علی فرق مراتب، ان کی جو حقوق عظمت، شفقت اور خدمت اور تعاون کے مقرر ہے ان کو ادا کیا جاوے۔ اس تفصیل سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کس طرح پورے دن کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور دن کے تمام شعبوں کو اس مختصر لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے، اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنا گویا پورے دن پر عمل کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی جامع بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور مختصر الفاظ بولتے تھے، اور صحابہ بھی کیسا بولتے تھے؟ لیمن، اتنا صرف بولا لیمن، پوری بات نہیں ہے، وہ تو آپ نے جو بات کہی ہے اسی کے ساتھ لیمن لگا دیا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا جواب میں؟ للہ، پوری بات پہلے کی نہیں لوٹائی، للہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ہے مختصر بات کرنے کا انداز۔ آپ نے ابھی حدیثوں بڑھیے سے پر اینا تھی جو ہے کوئی بات نیکاری جو ہے نیکارتا نہ کیا بات کرવાનો ઢંગ આવશે، આ મુખ્તસર વાત આવી હતી કરવી જોઈએ। આપણે તો વધારાની વાતો લાંબી ચોડી વાતો जो है अल्फाज चेटला है भरपूर और मतलब नियम थोड़े से खोए मोए अंदर, तो ये हमारी जो है कमी की बात है, कोताही की बात है, हमारे अंदर ये कमी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कमाल दिया था। हमें हमारे नबी के ऊपर आशिक रहना चाहिए, उनकी सुन्नतों का आशिक होना चाहिए, उनकी एक एक बात का आशिक होना चाहिए, तो हम जो है सही माना में मुसलमान कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। عملت لحلمي عملت كثيرا